بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام معظم خان لودھی ہے اور میں آپ کو ورلڈ ٹائمز انٹرویو سیریز میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، CSS کو پاکستان کا مشکل ترین امتحان کہا جاتا ہے، اور اگر آپ اس مشکل ترین امتحان میں کامیاب ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ڈیزائرڈ ایلوکیشن بھی حاصل کر لیں تو یقیناً یہ کامیابی دوبالا ہو جاتی. آج ہمارے ساتھ ایک ایسے ہی امیدوار موجود ہیں جنہوں نے نہ صرف CSS 2020 میں پورے پاکستان میں 20th پوزیشن حاصل کی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی ڈیزائرڈ ایلوکیشن پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز بھی جوائن کی. آج ہم بات کریں گے سید نور حسین سے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کا یہ سفر کیسا رہا اور ان کو اس سفر میں کون کون سی مشکلات پیش آئیں اور انہوں نے ان مشکلات کو کیسے اوورکم کیا. نور، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اسٹوڈنٹس کو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کا CSS سے پہلے پروفیشنل اور ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ جو تھا وہ کیا تھا. اسٹوڈنٹس آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ معظم، بہت شکریہ آپ کا، اور اللہ کی بہت مہربانی ہے کہ اس نے آج مجھے یہ موقع دیا ہے، یہ جگہ دی ہے. بے شک اس میں بہت زیادہ رول آپ کی محنت کا بھی ہوتا ہے، لیکن بہت زیادہ رول جو ہے وہ دعاؤں کا بھی ہوتا ہے اور قسمت کا بھی ہوتا ہے. تو جو میری ایجوکیشن ہے، بیسکلی آئی ایم این آرکیٹیکٹ، اور میں نے نیشنل کالج آف آرٹس لاہور سے بیچلرز ان آرکیٹیکچر پڑھا ہوا ہے. تو میری ایجوکیشن کا CSS کے سبجیکٹ سے کوئی بھی تعلق نہیں تھا. میرے لیے یہ ایک بہت ہی مشکل جو تھا وہ ایک مرحلہ تھا. میں نے سارے سبجیکٹس بالکل زیرو سے تیار کیے ہیں. تو آئی ہیڈ ٹو پریپیئر دیم فرام اسکریچ. مجھے پوری جو تیاری تھی بڑی سسٹمیٹکلی کرنی پڑی، کیونکہ وداؤٹ اینی بیک گراؤنڈ اور وداؤٹ اینی نالج، اور میری پہلی اور آخری اٹیمپٹ تھی. میں CSS کی طرف بہت لیٹ آیا، اور جب میں آیا ہوں تو یہ میری آخری اٹیمپٹ تھی. تو میں نے اپنی تیاری اس طرح سے کرنے کی کوشش کی کہ وہ فول پروف ہو، اور اگر میرے ساتھ کہیں پہ کوئی خدا نخواستہ کہیں پہ میرے نمبر کم بھی آتے ہیں تو وہ دوسری جگہ سے کمپنسیٹ ہو جائیں. تو آئی ٹرائی ٹو بلڈ مائی پریپریشن لائک دیٹ فرام گراؤنڈ اپ. تو یہ میری اسٹریٹجی تھی اوور آل. اچھا نور، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ ایک آرکیٹیکٹ ہیں اور آرکیٹیکٹ ہونے کی وجہ سے آپ CSS کی طرف کافی دیر سے جو ہے وہ آئے. تو اس دیر سے آنے کی وجہ کیا تھی، اور دوسری طرف آپ کی کیا انسپریشن تھی جو آپ کو CSS کی طرف جو ہے وہ لے کر آئی؟ معظم، مجھے فوٹوگرافی کا بہت شوق ہے، اور میں ڈاکومنٹریز بھی بہت بناتا رہا ہوں، اور میں پاکستان میں بہت جگہ ٹریول بھی میں نے کیا ہے. سندھ میں کیا ہے، بلوچستان میں کیا ہے، بہت سے علاقوں کو ڈاکومنٹ کیا ہے. تب میں نے یہ چیز بہت محسوس بھی کی، اور مجھے فیل ہوتی تھی کہ پاکستان میں اس وقت کام کرنے کی بہت گنجائش ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اتنے بچے ہیں جن کو اسکول نہیں ملتے، اتنے ایسے علاقے ہیں جہاں بیسک جو ہیں فیسلٹیز تک موجود نہیں ہیں. تو اس چیز کی وجہ سے میرے اندر یہ بہت ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں کاش ان لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں. تو یہ بہت بڑی وجہ تھی کہ میں نے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کو اپنے نمبر 1 پرائورٹی پہ رکھا، بیکاز دے ڈو گیٹ دا چانس ٹو گو ان دیز ایریاز اینڈ ورک فار دا پیپل. یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی. تو میرے ذہن میں ہمیشہ سے یہ ایک چیز تھی بیک آف دا مائنڈ، لیکن میں نے کبھی فارملی اس چیز کی ٹرائی نہیں کی. میں پہلے پرائیویٹ جاب کرتا رہا، پھر میں گورنمنٹ سروس میں آ گیا. فار دا لاسٹ 3 years آئی بین ورکنگ ایز این آرکیٹیکٹ ان ملٹری لینڈس اینڈ کنٹونمنٹ ڈپارٹمنٹ. تو وہاں پہ پھر میں نے اپنی تیاری اسٹارٹ کی، اور فائنلی میں CSS کی طرف آیا. یقیناً نون، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس قابل بنائے کہ آپ ان علاقوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے، ان کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکیں. اچھا نور، ہم چلتے ہیں آپ کے کمپلسری سبجیکٹس کی طرف، اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں کمپلسری سبجیکٹس میں ہمارے پاس پورشن آتا ہے جس کو ہم جنرل نالج کا پورشن کہتے ہیں، یعنی جس میں جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی، کرنٹ افیئرز اور پاکستان افیئرز کا پورشن آتا ہے. تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو آپ کا ماشاءاللہ سکور اس میں کافی اچھا رہا ہے. تو یہ اچھا سکور آنے کی ریزن کیا تھی؟ آپ ذرا اسٹوڈنٹس کو یہ بتائیے کہ وہ کون کون سے سورسز تھے جو آپ نے ان سبجیکٹس کی تیاری کے لیے استعمال کیے، اور آپ کی یہ سبجیکٹ کی تیاری کی اسٹریٹجی جو تھی وہ کیا تھی، اور اسٹوڈنٹس کو ان سبجیکٹس کی تیاری کے لیے کیسے کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جنرل نالج کی جہاں تک بات ہے اس کو بریک ڈاؤن کر کے دیکھیں. جنرل سائنس کو الگ دیکھیں اور پاکستان افیئرز اور کرنٹ افیئرز کو الگ دیکھیں. پاکستان افیئرز جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور میں یہ سب اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں کہ پلیز آپ اپنی تیاری پاکستان افیئرز سے سٹارٹ کریں. آپ کو تب تک اپنے آپشنلس کا بھی تھوڑا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ آپ کو کون سے چننے چاہیے، لیکن پاکستان افیئرز کمپلسری بھی ہے اور سب سے امپورٹنٹ بھی ہے. وہ جو ہے اس کا سلیبس وہ ایسے میں بھی آتا ہے،
اس کے جو ٹاپکس ہیں وہ کرنٹ افیئرز میں بھی آتے ہیں, اور ہر آپشنل میں ایک آدھا سوال پاکستان افیئرز سے ریلیٹڈ بھی ہوتا ہے. تو اسٹارٹ فرام پاکستان افیئرز اور اپنی انگلش کو امپروو کریں اور پاکستان افیئرز کو بھی امپروو کریں. جب آپ اپنے نالج کو بلڈ کریں گے پاکستان کے بارے میں تو کرنٹ افیئرز کا پیپر آپ کا آٹومیٹکلی اچھا ہو جائے گا. 2-3 سوال آپ اس میں بہت اچھے پرفارم کر سکیں گے. جہاں تک بات ہے جنرل سائنس کی, وہ ایک اس کی تیاری بہت ڈفرینٹ ہے. اس میں آپ نے سائنس بھی پڑھنی ہوتی ہے اور میتھس بھی. ٹو بی آنیسٹ میتھس والا پارٹ آئی فاؤنڈ اے لٹل ڈیفیکلٹ, آلدو میرا آرکیٹیکچر کا بیک گراؤنڈ تھا, لیکن یہ تھوڑا مشکل تھا. اس کے لیے میں نے تھوڑی محنت لی. لیکن جس ایریا میں زیادہ پرفارم کر پایا تھا وہ تھا جنرل سائنس, کیونکہ اس میں نے ڈائیگرامس بنائی اور انہوں نے مجھے بہت ہیلپ کی ہے. جو بات آپ پورا پیراگراف لکھ کے کریں گے وہ آپ ڈائیگرامس بنا کے بہت بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک اس چیز نے مجھے اسکور دیا جنرل سائنس میں. جی نور, آپ نے جنرل سائنس کے بارے میں بتایا, تو ذرا جنرل سائنس کے بارے میں اسٹوڈنٹس کو یہ بھی گائیڈ کر دیں کہ جنرل سائنس کی تیاری کے لیے آپ نے کون کون سے سورسز کو استعمال کیا تھا. ایک بک ہے میاں شفیق کی, میں نے وہ یوز کی, اور موسٹ امپورٹنٹلی یوٹیوب. میرا طریقہ یہ تھا کہ میں نے ایک رجسٹر پہ پہلے اپنے نوٹس بنائے جنرل سائنس کے. ویسے میں اپنے نوٹس ڈیجیٹل بناتا ہوں, لیکن اس کے میں نے واحد تھے جو ہاتھ سے بنائے تھے. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جب میں کوئی یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھتا تھا, فرض کریں سولر سسٹم یا کوئی بھی جنرل سائنس کا جو ٹاپک ہے, اس کی ویڈیو سے میں ایک ڈائیگرام اپنے پاس بنا لیتا تھا, اور وہ جو ڈائیگرام میرے اپنے ہاتھ سے بنی ہوتی تھی وہ مجھے کبھی بھولتی بھی نہیں تھی. اور جب فائنل پیپر میں ہر سوال میں کوئی 1 یا 2 ڈائیگرامس بنا پایا تھا, اس کی وجہ سے مجھے اس میں تھوڑا بہتر اسکور ملا ہے. یقیناً نور, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کرنٹ افیئرز ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کنٹینیوسلی اپڈیٹ ہو رہا ہے اور کنٹینیوسلی چینج بھی ہو رہا ہے. تو اسٹوڈنٹس کو سب سے زیادہ میری نظر میں مشکلات جس سبجیکٹ کے نوٹس بنانے میں آتی ہیں وہ کرنٹ افیئرس کا ہی جو ہے وہ سبجیکٹ ہے, کیونکہ وہ جب ایک ٹاپک کے اوپر نوٹس بناتے ہیں وہ کچھ عرصے بعد وہ اپڈیٹ ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد ان کو دوبارہ اس کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. تو آپ ذرا اسٹوڈنٹس کو یہ گائیڈ کریں کہ کرنٹ افیئرس کے جو پیپر ہے اس کے لیے نوٹس کیسے بنائے جائیں اور ان کو کیسے اپڈیٹ کیا جائے. بہت اچھا آپ کا سوال ہے, اور جب میں نے اپنی تیاری سٹارٹ کی تھی مجھے بھی اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ کرنٹ افیئرس کو انسان کیسے پریپیئر کرے. روز کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے اور اس کی ملٹیپل ڈائمینشنز ہوتی ہیں. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ایک لسٹ آف ٹاپکس بنا لیں اپنے پاس, اس میں سب سے اہم ٹاپکس چن لیں. جیسے اگر یو ایس سے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہے یا چائنا سے ریلیٹڈ یا پاکستان انڈیا, جو سب سے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں پچھلے 1-1.5 سال کے, ان کی ایک لسٹ بنائیں. سب سے پہلے آپ وہ کور کریں. اگر آپ ڈیجیٹل نوٹس بنا لیں گے اس ہر ٹاپک کی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا, اگر آپ روز ڈان پڑھتے ہیں یا جو بھی آپ کے سورسز ہیں اس میں جو آپ کو نئی انفارمیشن ملتی ہے آپ اس کی فائل میں ایڈ کر لیں. اس طرح اپنی ڈیجیٹل فائلز کو آپ اپڈیٹ کرتے رہیں گے اور وہ لیٹسٹ انفارمیشن کے ساتھ بھی اپڈیٹڈ رہے گی. جہاں تک بات ہے کہ ڈیولپمنٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو دیکھیں سی ایس ایس میں انسرٹنٹی تو بہت زیادہ ہے, اور میں یہ کہوں گا کہ وہی بندہ اس میں کامیاب ہوتا ہے ہو کین ڈیفیٹ انسرٹنٹی. اور میرا یہ خیال ہے جو ٹاپرز ہوتے ہیں وہ اپنا پیپر میں جانے سے پہلے ہی کر چکے ہوتے ہیں. دے نو واٹ دے آر گوئنگ ٹو ڈو دیر, دے ہیو اے ویری ڈیفینیٹ پلان. وہ پیپر میں جا کے بس وہ کر کے آتے ہیں جو انہوں نے آلریڈی پلان کیا ہوتا ہے. جتنے آپ ٹاپرز دیکھیں گے پرانے بیچز کے, ان سے آپ بات کریں گے آپ کو یہی جواب ملے گا کہ دے آلریڈی نو انہوں نے کیا کرنا ہے. تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ انسرٹنٹی کو آپ نے کس طرح ڈیفیٹ کرنا ہے. اپنی پلاننگ اتنی اسٹرانگ کریں کہ آپ جب پیپر میں جائیں یو آلریڈی ہیو اے پلان, اور آپ نے اس 3 گھنٹے میں بس اپنا پلان جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا ہے, اور آپ کے لیے اس میں کوئی چیز جو ہے وہ شاکنگ نہیں ہوگی. بالکل نور, ایگزیکیوشن آف دا پلان از ویری امپورٹنٹ. اپنے کمپلسری سبجیکٹس پر بات کر رہے ہیں تو کمپلسری سبجیکٹس کے اندر ہم بات کر لیتے ہیں انگلش پریسین کمپوزیشن کے پیپر کی. تو انگلش پریسین کمپوزیشن کا جو پیپر ہے اس کے بارے میں کافی زیادہ متس جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے ذہن کے اندر جو ہے موجود ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ رٹے لگانے پڑیں گے, سینونیمز اینٹونیمز یاد کرنے پڑیں گے, پیئر آف ورڈز آپ کو یاد کرنے پڑیں گے. اور کچھ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ رٹے لگانے جو ہیں وہ چھوڑ دیں اور آپ صرف پریسی اینڈ کمپوزیشن کے پورشن کے اوپر فوکس کریں, کیونکہ اگر آپ کا پریسی اور کمپوزیشن کے اندر اچھا سکور ہے تو آپ کا اوور آل پریسی کمپوزیشن کے پیپر میں جو ہے وہ اچھا سکور جو آ جاتا ہے. تو آپ ذرا اسٹوڈنٹس کو یہ گائیڈ کریں کہ کیا واقعی سینونیمز اینٹونیمز یا پیئر آف ورڈز یا ہمارے پاس جو وکیبلری ہے اس کو رٹے لگانے پڑتے ہیں, یا صرف آپ کو پریسی کمپوزیشن پہ فوکس کرنا چاہیے. تو آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا سکور ہے انگلش پریسین کمپوزیشن کے پیپر میں, تو آپ نے کیسے اس کی تیاری کی تھی اور اسٹوڈنٹس کو کیسے ان کی تیاری کرنی چاہیے؟
دیکھیں دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس. جب آپ دور سے دیکھتے ہیں تو وہ اتنا ہی اوور ویلمنگ لگتا ہے, اسپیشلی پریسی کا پیپر, لیکن آپ اس کو سسٹمیٹیکلی کر سکتے ہیں. فرگیٹ اباؤٹ دوز 20 ورڈس. باقی 80 مارکس کا بھی پیپر ہے, اس کو چھوڑ دیں ووکیبلری کو, بالکل رٹے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ 2000 ورڈز بھی پریپیئر کر لیں گے اور ایونچولی 20 وہ کہیں اور سے ورڈز آ جائیں گے, تو آپ کی پریپریشن کا کیا فائدہ؟ پریپریشن آپ نے ایسے کرنی ہے کہ جو آپ پریپیئر کریں وہ آئے. پریپریشن اس چیز کی بھی ہے کہ آپ وہ پریڈکٹ کر پائیں کہ کیا آنا ہے, اور وہ کیسے ہوگا کہ آپ وہ ایریاز پہ فوکس کریں جو کہ 110% آنے ہی آنے ہیں. اس لیے میں لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اپنی گرامر کو اسٹرانگ کریں تاکہ آپ پریسی کے وہ ایریاز صحیح طرح ڈیل کر پائیں جو ہر سال کویسچنس آتے ہی ہیں. اس میں سینٹینس کریکشن آتے 5 نمبر کی, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ وہ چھوڑ دیں گے تو آپ بہت ہی ویلیبل نمبر جو ہیں وہ چھوڑیں. تو جتنا کریمنگ والا پارٹ ہے اس کو بالکل اس سے پریشان نہ ہو. پریپیئر فار دا ادر کویسچنس, لیکن ان کو پھر سرٹن بنائیں اور قسمت پہ دوسرے چھوڑ دیں. اپنی تیاری کو اس طرح آپ اسٹرانگ کریں, جو سرٹن پارٹس ہیں ان کو اتنا اسٹرانگ کریں کہ آپ کے 40 مارکس پھر بھی آ جائیں. اچھا نور, ایسے کے بارے میں بھی بہت زیادہ متس جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے ذہن کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں, کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مشکل جو پیش آئے گی آپ کو انگلش ایسے کے پیپر میں, وہ انگلش ایسے کو لکھنے سے زیادہ مشکل آپ کو اس کی آؤٹ لائن بنانے میں آئے گی. کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا پورا ایسے کمپلیٹ کر لیں, آپ شروع میں کچھ پیجز کو چھوڑ دیں اور اپنی آؤٹ لائن جو ہے وہ اینڈ پہ آ کے جو ہے ان پیجز پر بنا لیں, تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے اس ایسے کے اندر کیا لکھا. کچھ اسٹوڈنٹس یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ آپ کو اپنی آؤٹ لائن جو ہے وہ شروع میں ہی بنا لینی چاہیے, اور تاکہ آپ جو ہے آپ کو کلیئرٹی ہو کہ ہم نے کس آؤٹ لائن کو فالو کرنا ہے اس سارے کے سارے جو ہے وہ پیپر کے اندر. تو یہ بہت ایک ایسی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے اسٹوڈنٹس کے ذہن کے اندر, جس کے بارے میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کنفیوز ہوتے ہیں کہ کیا آؤٹ لائن کو ایسے کرنا چاہیے یا آؤٹ لائن کو شروع میں رکھیں یا اس کو اینڈ پہ رکھیں. تو ایسے کے بارے میں بھی ذرا اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کر دیں تاکہ اسٹوڈنٹس کو کس طرح کی اسٹریٹجی جو ہے فالو کرنی چاہیے اور اسٹوڈنٹس کو ایسے کو کیسے ایس کرنا چاہیے. بہت اچھا سوال ہے موزم. ایسے وہ پیپر ہے جو سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو پریشان کرتا ہے اور سب سے زیادہ لوگ فیل بھی اس میں ہوتے ہیں. دیکھیں ایسے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا چیز ہے. ونس یو انڈرسٹینڈ واٹ این ایسے از, آپ کو ہر چیز سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. ایسے از اے پروف, جسٹ لائک اے میتھمیٹیکل پروف. اے پروف آف واٹ, ایک اسٹیٹمنٹ جو آپ نے کلیم کیا ہے, جس کو تھیسس اسٹیٹمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن ایک کلیم ہے, آپ کا ایک سینٹرل کلیم ہے جو کہ آپ نے ٹاپک سے ایکسٹریکٹ کیا ہے. وہ ٹاپک اٹ سیلف بھی ایک کلیم ہو سکتا ہے, وہ آپ نے ٹاپک پہ بلڈ کر کے بھی ایک کلیم کیا ہو سکتا ہے, اور پورا ایسے آپ اپنے سٹانس کو پروف کریں. دیٹ از دا اونلی تھنگ. جتنے آرگومنٹس آپ اس میں دیتے ہیں, جتنی ایگزامپلس دیتے ہیں, اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو کہ آپ ایک سٹانس پروف کریں. ٹھیک ہے, پہلے تو یہ چیز اپنے ذہن میں ڈال لیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک آؤٹ لائن کی بات ہے, تو آؤٹ لائن از دا روڈ میپ. آپ جب تک روڈ میپ نہیں بنائیں گے آپ ایسے نہیں لکھ سکتے. ہاں آپ لکھ کے پورا ایسے اس کے بعد میں بھی بنا سکتے ہیں, پر میں وہ بالکل ریکمینڈ نہیں کروں گا, بیکاز دیٹ از ناٹ اے لاجیکل وے ٹو ڈو اٹ. سب سے پہلے اپنا کلیم بنائیں یا اپنی تھیسس اسٹیٹمنٹ بنائیں. تھیسس اسٹیٹمنٹ کئی لوگوں کو بہت کنفیوز کرتی ہے, بات بھول جائیں اسے. بس ایک کلیم ہے, ایک بات جو آپ نے ایک سٹانس لی ہے. اس سٹانس کو پروف کرنے کے لیے یو ہیو ٹو کم اپ وتھ 12 to 13 آرگومنٹس. اس ہر آرگومنٹ کو پروف کرنے کے لیے یو ہیو ٹو کم اپ وتھ سم سارٹ آف ایویڈنس, اور یہ آپ نے اپنی آؤٹ لائن میں ڈال دینا ہے. اس کو بنانے کے فارمل طریقے بھی ہیں, اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے, لیکن کنسیپچل فریم ورک یہ ہے کہ اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو یور تھیسس اینڈ the outline comes out of your thesis. اور جو پورا ایسے ہے وہ ایکسپینشن آف دا آؤٹ لائن ہے. یہ اس کا لاجیکل کنیکشن ہے. اس کو اس طرح ہی دیکھیں, آپ پھر بہت سیف ہو کے چلیں گے. جی بالکل نور, آپ نے بالکل اچھی بات کی کہ جو تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے اس تھیسس اسٹیٹمنٹ کو کیسے جو ہے وہ آپ نے اس کو جو ہے وہ لکھا ہے, اور اس کے علاوہ پھر آپ کی آرگومنٹیشن جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. اور آرگومنٹیشن کے ساتھ ساتھ اگر آپ لاجیکل اس کے اندر جو ہے ایگزامپلز اور ایویڈنس جو ہے آپ اس کے اندر لکھیں, تو یہ پورے کا پورا جو آپ کا جو آرگومنٹ ہوتا ہے وہ سبسٹانشیٹ ہو جاتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ نور ایک اور جو ہے پرابلم جو اسٹوڈنٹس فیس کرتے ہیں وہ یہ ہیں
کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کسی کے لکھے ہوئے ایسیز کو کاپی کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں. جس طرح مارکیٹ کے اندر کچھ آتھرس کی جو ہے وہ ماشاءاللہ بہترین کتابیں جو ہیں وہ اویلیبل ہیں, بہت اچھی جو ہے وہ کتابیں اویلیبل ہیں, اچھے آتھرز نے اس کو لکھا ہوا ہے. تو کیا اسٹوڈنٹس کو کسی کتاب کو کنسلٹ کرنا چاہیے اپنے ایسے کی پریپریشن کے لیے, یا اسٹوڈنٹس جو ہے وہ صرف جو ہے وہ آن لائن جو ہے وہ ریسرچ کریں, ریسرچ پروپوزلس کو پڑھیں, ریسرچ آرٹیکلس کو پڑھیں؟ تو ایسے کی تیاری کے لیے کیا کسی بک کو کنسلٹ کرنا ضروری ہے, یا آن لائن اس کی تیاری جو ہے وہ کرنی چاہیے, اور آپ نے اس کی تیاری کیسے کی تھی؟ دیکھیں معظم, ایسے رٹا مار کے پاس نہیں ہو سکتا. یو ہیو ٹو کنسٹرکٹ یور اون ایسے, اور وہ کنسٹرکٹ آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس وہ ٹولز ہیں, آپ کے پاس وہ مٹیریل ہے, تب آپ وہ کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. اب آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ سے کیا پوچھ رہے ہیں کنسٹرکٹ کرنے کے لیے, لیکن آپ کے پاس وہ نالج ہونا چاہیے کہ یہ چیز کنسٹرکٹ کیسے ہوگی, یہ چیز بلڈ کیسے ہوگی. تو آپ کریم نہ کریں. اگر آپ نے بکس کنسلٹ کرنی بھی ہیں تو اس میں سے وہ پرنسپلز جو ہیں ایسے کے وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس نے آرگیومنٹس کیسے دیے, اس نے ان کو سبسٹینشیٹ کیسے کیا, اس نے پیراگراف کا سٹرکچر کیا کیا. لیکن کوئی چیز کریم کرنے کی کوشش نہ کریں. یو ڈونٹ نو کہ کون سا ٹاپک آئے گا. اگر ایگزیکٹ ٹاپک آ بھی جائے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ ڈائمینشن کیا ہوگی اور وہ کس طرح سے پوچھ رہا ہے, وہ کوئی اسٹیٹمنٹ ہوگی, وہ کوئی کویسچن ہوگا, وہ کسی بھی اینگل سے پوچھ سکتا ہے. تو اگر آپ اکوپ نہیں ہوں گے ود دا رائٹ کائنڈ آف ٹولس, کنسیپچول ٹولس, تو آپ اپنا ایسے نہیں کنسٹرکٹ کر سکتے, اور آپ رٹا مار کے تو بالکل بھی نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. اور بہت اچھی بات کہ لاجک جو ہے آپ کے پاس جو ہے ہونی چاہیے, اور رٹا لگا کر چیزیں جو ہیں وہ واقعی ہمارے پاس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. بالکل نور, ایگزیکیوشن آف دا پلان از ویری ویری امپورٹنٹ. اب ہم چلتے ہیں نور آپ کے آپشنل سبجیکٹس کی طرف, اور آپشنل سبجیکٹس پہ جانے سے پہلے ذرا اسٹوڈنٹس کے لیے ایک رہنمائی آپ ضرور دیجیے گا. کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپشنل سبجیکٹس چوز کرنے چاہیے جو انہوں نے اپنی ڈگری میں پڑھیں, یعنی جس میں ان کی ڈگری تھی. لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, آپ وہ سبجیکٹس نہ چوز کریں جس میں آپ نے اپنی ڈگری کی ہوئی ہے. تو اسٹوڈنٹس بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آپشنل سبجیکٹس کو کیسے فائنلائز کیا جائے, وہ کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے جس کی بیسس کے اوپر آپشنل سبجیکٹس کو فائنل کیا جائے. کیا ہم ٹرینڈس کو دیکھیں, یا ہم انٹرسٹ کو دیکھیں, یا کس طرح آپشنل سبجیکٹس کو جو فائنلائز کیا جائے. تو وہ اسٹوڈنٹس جو بالکل تیاری اپنی اسٹارٹ کرنے لگے ہیں, تو نور پلیز آپ ان کو گائیڈ کریں کہ آپشنل سبجیکٹس کو فائنلائز کرنے کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. دیکھیں معظم, اس میں ایک جو طریقہ ہے وہ سب پہ اپلائی نہیں ہو سکتا. ہر کسی کا اپنا طریقہ ہے. لوگ اکنامکس بھی چنتے ہیں, لوگ پولیٹیکل سائنس بھی چنتے ہیں, انٹرنیشنل ریلیشنز بھی چنتے ہیں, آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس بھی چنتے ہیں اگر جو اس میں سبجیکٹ ہے, میتھس بھی چنتے ہیں, فزکس بھی چنتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے وہ پہلے پڑھے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں نے پہلے نہیں پڑھے ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی ایک طریقہ نہیں ہے. آپ پہلے پڑھ کے بھی اچھا پرفارم کر سکتے ہیں, اور آپ پہلے پڑھ کے بھی برا پرفارم کر سکتے ہیں. جو چیز ضروری ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ آپ نے اس سبجیکٹ کی تیاری سی ایس ایس اسپیسیفک کرنی ہے. اس چیز کو سمجھ کے کرنا ہے کہ جب آپ نے بیچلرز میں وہ کوئی چیز کی ہے وہ بہت ڈفرینٹ تھی, سی ایس ایس بہت ڈفرینٹ ہے. سی ایس ایس میں ہر پیپر میں آپ کے پاس 4 سوال ہیں, ہر سوال کے لیے آپ کے پاس 35 منٹس ہیں. ان 35 منٹس میں آپ نے کیا کیا ہے, اصل امتحان وہ ہے. ڈگری آپ کی جو بھی ہو, تو آپ نے تیاری ان 35 منٹس کے لیے کرنی ہے, ان کا سوچ کے کرنی ہے. اگر آپ اس کے لیے پریپیئر کر سکتے ہیں تو آپ کوئی بھی چنیں. اگر آپ آپشنلس چننے میں آپ کو مشکل آ رہی ہے تو میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ اوور لیپنگ نالج والے سبجیکٹس چوز کریں, اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. میں نے ایٹ لیسٹ ایسے چنے تھے. میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز لیا, انٹرنیشنل لاء لیا, ان کا آپس میں لنک تھا. پھر میں نے یو ایس ہسٹری لیا, اس کا انٹرنیشنل ریلیشن سے بھی ایک لنک تھا. پھر جینڈر اسٹڈیز کا اوور آل کسی سے لنک نہیں تھا, پر مجھے لگا کہ وہ ایک بہتر ہے کہ مجھے ایک آلٹرنیٹ پرسپیکٹیو مل جائے, وہ اچھا ہوگا. اس کا میں نے لنک جو تھا وہ سوشیالوجی کے ساتھ بنایا. جب میں نے سوشیالوجی پڑھ کے جینڈر اسٹڈیز پڑھا تو آئی واز ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اٹ بیٹر. اس طرح سے جب آپ ایک نالج کو دوسرے کے ساتھ کمپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کی پرفارمنس بہتر ہو جاتی ہے. آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن ریٹین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اور آپ اپنے نالج کو بہت بہتر طریقے سے یوز کر سکتے ہیں. اب اس کا مجھے فائدہ بھی ہوا. انٹرنیشنل لاء میں انٹرنیشنل ریلیشنز کا نالج بھی کافی یوز ہوا, انٹرنیشنل ریلیشنز میں یو ایس ہسٹری کا نالج یوز ہو گیا. اور جو یہ میں نے کمبینیشن بتایا, دس از ون آف دا موسٹ کامن کمبینیشنز جو ایسپرنٹس لیتے ہیں. اس کی وجہ بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ ایک ٹائم ٹیسٹڈ ہے.
اس میں لو اسکورنگ بھی سبجیکٹس ہو جاتے ہیں, بٹ اسٹل یہ بھی ایک چیز آپ کنسیڈر کریں. ادر دین دیٹ, اگر آپ کو کوئی سبجیکٹ پہ گرپ ہے جیسے پنجابی, تو ڈو چوز دیٹ, دے آر ویری ہائی اسکورنگ, اور ایک یا دو سبجیکٹس بھی آپ کو بہت بہتر اسکور دے سکتے ہیں. بالکل آپ کی بات بالکل صحیح نور, کہ 35 منٹس میں جو آپ نے اپنا کویشچن کمپلیٹ کرنا ہے, اصل تیاری تو اس 35 منٹس کی ہونی چاہیے, اور اس سبجیکٹ کی آپ کی اتنی تیاری ضرور ہو کہ آپ اس کویشچن کو جو ہے وہ 35 to 40 منٹس میں کمپلیٹ کر لیں. اچھا نور, آپ کے آپشنل سبجیکٹس کی طرف چلتے ہیں. انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماشاءاللہ آپ نے 142 اسکور کیا, اور انٹرنیشنل ریلیشنز کا یہ اسکور ماشاءاللہ بہت ایکسیپشنل اسکور ہے. تو پچھلے کچھ عرصے سے انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر جو ہے اتنا اسکور نہیں آ رہا تھا, لیکن پھر بھی ماشاءاللہ آپ کا اس دفعہ بہت اچھا اسکور آیا. تو ذرا اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ آپ نے اس سبجیکٹ کی جو تیاری تھی اس کی کیا اسٹریٹجی تھی آپ کے پاس اس دفعہ اس کی تیاری کرنے کے لیے؟ دیکھیں معظم, انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہے اس کا ایک تھیوریٹیکل فریم ورک ہے. اگر اسٹوڈنٹس اس کو نہیں سمجھیں گے تو دے وونٹ بی ایبل ٹو پرفارم ویل. لوگ جو ہیں وہ بڑی ہی سپرفیشل قسم کی بکس سے تیاری کر لیتے ہیں. سلیبس اسپیسیفک بکس ہوتی ہیں, وہ بہت ضروری ہیں نو ڈاؤٹ, کیونکہ آپ نے سمجھنا بھی ہے اور سلیبس بھی کور کرنا ہے. یہ دو گولز جو ہیں یہ دونوں کور ہونے چاہیے. اگر آپ صرف سلیبس جلد از جلد ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ایک ٹاپک کی ڈیپتھ نہیں سمجھ آئے گی. اگر آپ ڈیپتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا, آپ سلیبس نہیں ختم کر سکتے. تو یہ ان دونوں کنسٹرینٹس کی آپس میں ایک جنگ ہے, اور آپ نے اس کو بڑا انڈرسٹینڈ کر کے آپ نے کرنا ہے. اب آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے آیار کی؟ آپ نے سب سے پہلے اس کی تھیریز کو ماسٹر کر لینا ہے. وہ آپ جو مرضی سورس یوز کریں, میں نے تو ریکمینڈڈ بکس بھی یوز کی, انفیکٹ میں نے اوریجنل آتھرس کی بھی بکس پڑھیں. اب میں وہ ریکمینڈ کسی کو نہیں کروں گا کیونکہ ان میں ٹائم بہت ویسٹ ہوتا ہے. جس طرح مارگن تھاک کی بک ہے پالیٹکس امنگ نیشنز, بہت ایکسیپشنل بک ہے. تھیوری آف انٹرنیشنل پالیٹکس کینتھ والٹز کی بک ہے, وہ بھی میں نے پڑھی. اس میں سے تھوڑے تھوڑے سیکشنز پڑھے سمجھنے کے لیے کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں. جب آپ اوریجنل سورس کنسلٹ کرتے ہیں تو آپ کے اور اوریجنل آتھر کے بیچ میں کوئی میڈیٹر نہیں ہوتا, کوئی انٹرپریٹیشن نہیں ہوتی, آپ ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو جب آپ اس مین سورس سے نالج لیتے ہیں تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, اور ایونچولی ایگزامینرز جو ہیں وہ ان کو وہ نظر آتا ہے. ادر دین دیٹ, انٹرنیشنل ریلیشنز میں نے میپس بنائے. میپس بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشن ایونچولی اٹس اباؤٹ گلوبل پالیٹکس اینڈ گلوبل جیو پالیٹکس, جیو اکنامکس, اور اس میں میپس ایک بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. ٹیریٹری کا کانسیپٹ بہت امپورٹنٹ ہے, اور آئی تھنک میپ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی آئی آر کو ایکسپلین کرنے کے لیے. تو میپس کی بہت پریکٹس کریں. انفیکٹ آپ نے میپس بنانے ہیں اور یہ آپ کو بہت بہتر اسکور دیں گے. ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے کہ اپنے آنسرس کو تھیوریٹیکل فریم ورک سے ایکسپریس کرنے کی کوشش کریں اپنے پیپر میں. یہ چیز بھی آپ کو بہت بہتر اسکور دے گی. اگر آپ اوریجنل اسکالرز کے پرسپیکٹیو سے ایک چیز کو بتاتے ہیں کہ ان کا ورلڈ ویو کیا تھا, اور اس ورلڈ ویو سے اگر اس بات کو ہم دیکھیں تو اس کے کیا محرکات ہیں, تو وہ آپ کا بہت بہتر امپریشن دیں گے ایگزامینر کو. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اسٹوڈنٹس کو جیو پالیٹکس, جیو اکنامکس اور آئیڈیا آف ٹیریٹری جو ہے اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو آف دی سبجیکٹ جو ہے ان کے ذہن میں بالکل کلیئر ہوگا تو ان کے لیے سبجیکٹ کو اٹیمپٹ کرنا, اس کا پیپر کو حل کرنا آسان ہو جائے گا. نور, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس اس پیپر کو اٹیمپٹ کرنے میں کہاں غلطی کرتے ہیں؟ کیا ان کو تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو کی سمجھ نہیں ہوتی, یا وہ جو سورسز کنسلٹ کرتے ہیں وہ سورسز اپڈیٹ نہیں ہوتے, یا وہ کبھی اپنے پیپر کو سالو کر کے کسی کو چیک نہیں کرواتے؟ کیا وجہ ہے کہ جس کی بیسس کے اوپر اسٹوڈنٹس انٹرنیشنل ریلیشنز کے پیپر میں اتنا بہتر سکور نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں معظم, سارا کچھ ہی امپورٹنٹ ہے, آپ کی تیاری سے لے کے آخری پیپر تک. جب آپ تیاری کریں تو آپ آخری پیپر کا سوچیں, کیونکہ ایونچولی جب آپ کا پیپر ایگزامینر کے پاس جائے گا اس کو نہیں پتہ آپ نے ایک بک پڑھی ہے یا آپ نے 100 بکس پڑھی ہیں, اس کے پاس آپ کا پیپر ہے. تو آپ نے پیپر کا بھی سوچنا ہے. وہاں پہ بھی بہت اسٹوڈنٹس لیک کرتے ہیں اور تیاری میں بھی لیک کرتے ہیں. بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انفارمیشن کریم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے کریم بالکل نہیں کرنا. سی ایس ایس کریمنگ سے نہیں ہو سکتا. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. آپ نے تھیوریز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, آپ نے تھیوری کو سمجھنا ہے, اور موسٹ امپورٹنٹلی جو میں سب کو کہتا ہوں کہ اپنے کانسیپٹس کو کلیئر کریں. انلیس یو کلیئر یور کانسیپٹس, آپ
یہ جو تھیوریٹیکل سبجیکٹس ہیں جیسے انٹرنیشنل ریلیشنز، انٹرنیشنل لاء، یہ نہیں کر سکتے. اپنے کانسیپٹس کو کلیئر کریں. فیکٹس اینڈ فگرز دیز ول فالو، وہ سیکنڈری ہیں. سب سے امپورٹنٹ ہے کانسیپٹس اور پھر فیکٹس اینڈ فگرز. اگر آپ اچھے کنسیپچل بیک گراؤنڈ سے اپنا سوال کریں گے، دیٹ ول ریفلیکٹ ٹو دا ایگزامنر کہ یہ بندہ اس کو سمجھتا ہے، اور ایونچولی وہ آپ کو زیادہ اسکور دے گا. تو سب سے پہلے اپنے کانسیپٹس کلیئر کریں. وہ آپ بہت سے سورسز سے کر سکتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ لیکچرز دے سکتے ہیں، اسپیشلی جو کہ پروفیسرس کے ہوتے ہیں باہر کی یونیورسٹیز کے، وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. اس سے پہلے تھیریز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان تھیریز کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کیا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ تھا جن میں وہ تھیریز آئیں، وہ دنیا کا کیا پرسپیکٹیو دیتی ہیں، وہ دنیا کو کیسے دیکھتی ہیں. جب آپ وہ اس کو اس طرح سے دیکھیں گے، پھر جب آپ اپنا سوال کریں گے، آپ کا سوال نیچرل ہوگا، ریئل ہوگا، اور وہ اگلے کو پتہ بھی چلے گا کہ آپ سمجھ کے بات کریں. صرف جارگن تھرو کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا کہ آپ نے 3-4 لفظ یاد کر لیے ہیں اور آپ وہ اندر ڈال رہے ہیں. اس طرح نہیں ہوگا. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ اینڈ دین یوز دیم. بہت فرق ہے. جو میں نے بہت سارے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں جو نہیں صحیح طرح سمجھ کے اپنے پیپر میں بس جارگن ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. دیٹ ول ناٹ ورک. یو نیڈ ٹو کلیئر یور کانسیپٹس فرسٹ. اچھا نور، کچھ ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہمارا یہ انٹرویو دیکھیں گے جو کہ اپنے یونیورسٹی کے آخری سیمسٹر میں ہیں، یا اپنے یونیورسٹی کے آخری جو ہے وہ ایئرز کے اندر جو ہیں، اپنی ڈگری کے آخری ایئرز میں موجود ہیں، اور وہ آپ کے اس انٹرویو سے انسپریشن بھی حاصل کریں گے اور آپ کی طرح وہ CSS کی طرف جو ہے وہ مائل بھی ہونا چاہیں گے. تو آپ ان اسٹوڈنٹس کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان کے لیے کیا آپ جو ہے وہ ٹپس دینا چاہتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس جو اپنی یونیورسٹی کی ڈگری کے آخری سالوں میں ہیں یا آخری سیمسٹرز کے اندر ہیں، تو وہ اپنے اس CSS کی جرنی کو کیسے پلان کریں اور وہ کس طرح ایگزیکیوٹ کریں اپنے سارے کے سارے CSS کی جرنی کو؟ دیکھیں، جو لوگ ابھی CSS کی طرف آنا چاہ رہے ہیں اور ان کے پاس 2-3 سال ہیں، ان کو چاہیے کہ پہلے اپنی فاؤنڈیشن بلڈ کریں. بیکاز دس از ایگزیکٹلی ہاؤ آئی ڈیڈ اٹ. جب میں نے اپنی CSS کی تیاری اسٹارٹ کی تو مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا. اور یہ چیز اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ جو لوگ ٹاپ بھی کرتے ہیں یا پاس بھی کرتے ہیں، ان کو بھی کچھ نہیں آتا ہوتا جب وہ اسٹارٹ کرتے ہیں. تو پلیز یہ متھ جو ہے اپنے ذہن سے نکال دیں کہ وہ لوگ پتہ نہیں کس قسم کے ہوتے ہیں. یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سارے عام انسان ہوتے ہیں اینڈ ایوری ون اسٹارٹس فرام زیرو. اور ونس یو ریئلائز کہ آپ کو کچھ بھی نہیں آتا، پھر بہت آسان ہے آگے بڑھنا. اچھا نور، ہم ایک اور آپشنل سبجیکٹ کی آپ کی بات کرتے ہیں جو کہ ہے جینڈر اسٹڈیز، اور اس میں ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سکور کیا، 77. جینڈر اسٹڈیز کے بارے میں کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی بیلنس تیاری جو ہے وہ کیسے کرنی چاہیے، کیونکہ کبھی کبھار اسٹوڈنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ ایسے آرگومنٹس لکھ دیے یا ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہم لکھ نہ دیں جس کی وجہ سے ہمارا ایگزامینر کے ساتھ کانفلکٹ آف اوپینین جو ہے وہ نہ آ جائے. تو ایک بیلنس تیاری جو ہے اس سبجیکٹ کی جو ہے وہ کیسے کرنی چاہیے، اور آپ نے اس کی تیاری جو ہے کیسے کی تھی، اور کون کون سے سورسز کو آپ نے جو ہے اس تیاری کے لیے استعمال کیا تھا؟ دیکھیے، جینڈر اسٹڈیز جو ہے وہ سوشیولوجی کا ایک آف شوٹ ہے. اس میں وہی کنسیپچل آئیڈیاز یوز ہوتے ہیں، اس میں اسی طرح سوسائٹی کا انالیسز ہوتا ہے، اور وہی جو کیٹیگریز آف تھنکنگ ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں. تھوڑا سا اپنا سوشیولوجی کا بھی نالج بلڈ کریں، بیسک ہاؤ ٹو اینالائز سوسائٹی، اور اس کو آپ اسی سائنٹیفک طریقے سے جینڈر اسٹڈیز پہ بھی اپلائی کریں. جینڈر اسٹڈیز اپنے آپ میں ایک پورا فیلڈ ہے جو کہ سوسائٹی کو جینڈرڈ کیٹیگریز کے لحاظ سے انالیسس کرتا ہے. تو اپنے آپ کو آپ ایز اے سائنٹسٹ دیکھیں کہ آپ سوسائٹی کو ڈیکنسٹرکٹ کر رہے ہیں، اور آپ اس میں سے وہ چیزیں نکالنے کی کوشش کریں. آپ کو نہیں پتہ کہ وہ کویشچن کیسا پوچھے گا، آپ کو یہ بھی نہیں آئیڈیا کہ وہ کس ڈائمینشن میں پوچھ لے گا جینڈر کی. تو آپ نے اپنے وہ ٹولز پریپیئر کرنے ہیں کہ آپ وہ کر سکیں ایٹ دا اسپاٹ. جہاں تک کانفلکٹ آف اوپینین کی بات ہے، آئی ڈونٹ تھنک کہ ایسی کوئی چیز ہوتی ہے، کیونکہ جس قسم کے انالیٹیکل کویشچنس پوچھے جاتے ہیں، یو ایکسپیکٹڈ ٹو شو کہ آپ اس میں ایک ڈیپ انالیسس دے سکیں اور اپنا اوپینین دے سکیں. اور آئی ڈونٹ تھنک کہ جو ایگزامنرز ہیں وہ اتنے امیچور ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے اوپینین کو رسپیکٹ نہ کر سکیں. ڈو گیو یور اوپینین اینڈ ڈیفینیٹلی گیو یور اوپینین، لیکن اوپینین سائنٹیفک ہو. میں اسی لیے سوشیولوجی کا حوالہ دے رہا تھا کہ آپ نے سوسائٹی کا ایک سائنٹیفک انالیسس کرنا ہے فرام سوشولوجیکل پرسپیکٹیو. اس کو اوپینین کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے جو دل میں آ رہا ہے بات کر رہے ہیں، اس کو ایک پراپر طریقے سے آپ نے بلڈ کرنا ہے، یوزنگ کریکٹ کانسیپٹس، یوزنگ کریکٹ کیٹیگریز آف تھنکنگ. تو اس طرح سے آپ جینڈر اسٹڈیز کو بھی اپروچ کریں.
ماشاءاللہ نور، یو آر این انسپریشن فار دوز انڈیویجولز جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وقت گزر گیا ہے اور اب وہ سی ایس ایس کی طرف جو ہے وہ نہیں آ سکتے، لیکن وہ آپ کی اس پوری کی پوری جرنی سے انسپریشن لیں گے اور وہ ضرور اپنے گول کی طرف یعنی سی ایس ایس کی طرف جو ہے موو کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ اچھا نور، ایک اور پرابلم جو اسٹوڈنٹس کو فیس کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، وہ یہ ہے کہ وہ اسکیجول بنانے میں ان کو بہت زیادہ پرابلم آتا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ پورے کا پورا اسکیجول بنایا جائے، کس طرح ٹائم ٹیبل بنایا جائے۔ اور کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ تیاری کرتے وقت دوسرے اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں کہ وہ جی 15-16 گھنٹے جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور کچھ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو صرف 4-5 گھنٹے کی تیاری کرتے تھے اور اس کے بعد ہم نے سی ایس ایس جو ہے وہ کلیئر کر دیا۔ تو کیا واقعی آپ کو بھی 15-16 گھنٹے کی جو ہے وہ تیاری جو ہے وہ کرنی پڑی، یا آپ نے بھی 4-5 گھنٹے کی جو ہے وہ پلان کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا؟ تو ذرا اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کر دیں کہ ٹائم ٹیبل اور اسکیجول جو ہے وہ کیسے بنانا چاہیے۔ بہت اچھا سوال ہے معظم، اور بہت سارے اسٹوڈنٹس میں سے ابھی بھی یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کتنے گھنٹے پڑھنا چاہیے، کیا ہمیں کسی سے ملنا چاہیے یا بالکل آئسولیشن میں جانا چاہیے۔ پلیز ان چیزوں کے اوپر آپ فوکس نہ کریں، آپ کی تیاری ٹارگٹ بیسڈ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے لیے ایک روڈ میپ بنانا ہے کہ یہ ٹاپکس ہیں، یہ سلیبس ہے، میں نے یہ کور کرنا ہے۔ اب آپ نے وہ سلیبس کور کرنا ہے۔ اگر آپ دن میں اپنا ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں، 1 گھنٹے میں کر سکتے ہیں تو آپ 1 گھنٹہ پڑھ لیں۔ اگر آپ 4 گھنٹے میں کور کر سکتے ہیں آپ 4 گھنٹے کر لیں۔ اگر آپ 15 گھنٹے میں کر سکتے ہیں تو 15 گھنٹے میں کر لیں۔ ایونچولی آپ نے اپنا جو گول سیٹ کیا ہے وہ پورا کرنا ہے، اس گول پہ فوکس کریں، ٹائم کی بالکل فکر نہ کریں۔ میں کئی دفعہ جو ہے وہ 10 گھنٹے بھی پڑھ لیتا تھا اور کبھی کبھی 1 گھنٹہ بھی پڑھ لیتا تھا۔ یہ گھنٹوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک ڈسٹنس ٹریول کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کسی ڈیسٹینیشن کی طرف جا رہے ہیں اور آپ غلط ڈائریکشن میں چلے جائیں تو ایچ اسٹیپ دیٹ یو ٹیک ول ٹیک یو فردر فرام یور ڈیسٹینیشن۔ آپ کی محنت بھی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتی ہے، یہ بھی چیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو محنت صحیح ڈائریکشن میں ہونی چاہیے، اور وہ ڈائریکشن آپ نے اپنے لیے خود پہلے سیٹ کرنی ہے۔ اس ڈائریکشن کے مائل سٹونز سیٹ کریں، ان مائل سٹونز کو اچیو کریں۔ اب وہ 2 گھنٹے میں ہو جائیں یا 4 گھنٹے میں ہو جائیں یا ہفتے میں ہو جائیں، دیٹ ڈپینڈس۔ ایونچولی آپ نے پورا کا پورا سلیبس ختم کرنا ہے، اور آپ کو یہ سیلف اویئرنیس بھی ہونی چاہیے کہ میں نے کس کوالٹی کی تیاری کی ہے، میرا اپنا کیا سٹینڈرڈ ہے پریپریشن کا، اور میں کتنے طریقے سے جو ہے وہ کویسچن کو ہینڈل کر سکتا ہوں۔ اس طرح سے اپنے آپ کو میجر کریں، گھنٹوں میں اپنے آپ کو میجر نہ کریں۔ اچھا نور، سی ایس ایس کی اس پوری کی پوری جرنی کے اندر ایک بہت اہم پورشن جو ہے وہ ایک انٹرویو کا پورشن بھی ہوتا ہے، کیونکہ انٹرویو کا ایک ایسا پورشن ہوتا ہے کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ریٹن تو کلیئر کر جاتے ہیں لیکن انفارچونیٹلی وہ انٹرویو کے اندر اچھا سکور نہیں کر پاتے، یا وہ انٹرویو کے اندر جو ہے وہ اپنی ڈیزائرڈ ایلوکیشن جتنا سکور جو ہے وہ نہیں کر پاتے، تو جس کی وجہ سے ان کی ڈیزائرڈ ایلوکیشن جو ہے ان کو جو ہے وہ نہیں مل پاتی۔ تو ذرا اسٹوڈنٹس کو یہ بھی گائیڈ کریں کہ انٹرویو کا جو پورے کا پورا روم ہوتا ہے اس کا انوائرمنٹ جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ کیا واقعی ایک میتھ کریٹ ہوئی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ گرل کیا جاتا ہے، اور کچھ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کا انٹرویو جو تھا وہ بڑا اسموتھ پروسیس جو ہے ان کا چلا تھا۔ تو آپ ذرا اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ آپ کا انٹرویو کا پروسیس جو ہے وہ کیسا تھا، اور انٹرویو کا اوور آل انوائرمنٹ جو ہے وہ آپ کا کیا تھا؟ کیا وہ آپ کے ساتھ فرینڈلی تھے، یا انہوں نے بھی آپ کو پورے کے پورے انٹرویو پروسیس میں گرل کیا؟ بڑا اچھا سوال ہے معظم آپ کا۔ انٹرویو کا بڑا انٹرسٹنگ پروسیس ہوتا ہے۔ جب آپ ریٹن کلیئر کرتے ہیں اس کے بعد ایک نیا جرنی سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ انفیکٹ میں یہ کہوں گا کہ انٹرویو کی ریٹن کی ہی جتنی تیاری دوبارہ آپ کو کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اب آپ نے اپنے 12 کے 12 سبجیکٹس اور اپنا بیک گراؤنڈ اور اپنی پرسنل لائف اور 100 طرح کے جو ایریاز ہیں وہ اکٹھے کور کر کے انٹرویو میں جانا ہے، اور آپ سے کسی بھی قسم کا سوال ہو سکتا ہے، اور انہوں نے آپ کی سوٹیبلٹی دیکھنی ہے کہ آپ کس گروپ کے لیے بہتر ہیں، اور انہوں نے آپ کی پرسنالٹی دیکھنی ہے، دا وے یو ٹاک، دا وے یو کیری یور سیلف، آپ کس قسم کا آپ کا مائنڈ سیٹ ہے، آپ کیسے جواب دے سکتے ہیں۔ تو اس میں بہت زیادہ فیکٹرز ہیں انٹرویو میں۔ جہاں تک بات ہے فائنل انٹرویو کی، آئی تھنک دا ایٹماسفیئر از کوائٹ کارڈیل، کافی اچھے طریقے سے کانورسیشن ہوتی ہے، آل آف دا پینل از کوائٹ کارڈیل، دے آر کوائٹ کرٹیس، بہت اچھے طریقے سے کنڈکٹ ہوتا ہے۔ اس قسم کا پریشر نہیں ہوتا جیسے کئی لوگوں کو لگتا ہے، ہاں لیکن تیاری کے وقت ہوتا ہے اور اس سے پہلے بھی ہوتا ہے، بٹ آئی تھنک دا انٹرویو آن دا ہول از کوائٹ اے گڈ ایکسپیرینس۔
بالکل نور، ماشاءاللہ یو آر این انسپریشن، اور بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپ کو آئیڈیلائز بھی کریں گے اور آپ کے اس پوری کی پوری جرنی کو جو ہے وہ فالو کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے، کیونکہ جو ہے وہ آپ بہت دیر سے جو ہے اپنے سی ایس ایس کی طرف جو ہے وہ آئے، لیکن آپ نے جو ہے اپنی سی ایس ایس کی اس پوری کی پوری جرنی کو جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے آپ نے کمپلیٹ کیا، اور آپ نے اپنی ڈیزائرڈ ایلوکیشن جو ہے وہ بھی جو ہے وہ آپ نے حاصل کر لی۔ اچھا نور، ان اسٹوڈنٹس کو آپ کیا جو ہے وہ ٹپس دینا چاہتے ہیں آخر کے اندر، جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ بالکل اسکریچ سے تیاری کریں، بالکل زیرو سے تیاری کریں، کیونکہ آپ نے خود بھی بتایا اپنے انٹرویو کے اندر کہ آپ نے بھی بالکل زیرو سے تیاری کی تھی، آپ کا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ نہیں تھا جو سی ایس ایس کے ریلیٹڈ بیک گراؤنڈ جو ہے سمجھا جاتا ہے۔ تو بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی بالکل ابھی انیشیل فیز کے اندر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی گائیڈ لائن مل جائے کہ بالکل زیرو سے تیاری جو ہے وہ کیسے کرنی ہے، بالکل اسکریچ سے تیاری جو ہے وہ کیسے کرنی ہے۔ تو نور، ان لوگوں کے لیے آپ جو ہے وہ کیا ٹپس جو ہیں وہ دینا چاہتے ہیں؟ وہ اسٹوڈنٹس جو بالکل اسکریچ سے تیاری کر رہے ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈونٹ وری، کوئی بھی سی ایس ایس کر سکتا ہے اگر آپ کی ڈائریکشن صحیح ہے۔ آپ زیرو سے بھی کر سکتے ہیں، آپ نے آج تک کوئی کتاب نہیں پڑھی آپ تب بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے آپ انٹیلیجنٹ نہیں ہیں، یہ سارے کے سارے بس کانسیپٹس ہیں، کوئی آپ کو سپر انٹیلیجنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے بس پرسسٹنٹ ہونا ہے اور کنسسٹنٹ ہونا ہے، اور آپ نے صحیح ڈائریکشن میں جانا ہے۔ آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ اپنی تیاری بلڈ کرنی ہے اسکریچ سے، لیکن سب سے پہلے آپ نے یہ ریئلائز کرنا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں آتا، اس کے بعد آپ نے زیرو سے بلڈ کرنا ہے۔ اپنی انگلش کو بلڈ کریں بالکل سٹیپ بائی سٹیپ، گرامر کو ماسٹر کریں، اس سے آگے بڑھیں، پاکستان افیئرس سے سٹارٹ کریں، اس سے آگے بڑھیں، پھر اسلامیات کریں، پھر کرنٹ افیئرس کریں، اور پھر اپنے آپشنلس کی طرف آئیں۔ اپنی تیاری کو سسٹمیٹیکلی بلڈ کریں۔ میں یہی کہنا چاہوں گا اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلیں گے تو آپ کچھ بھی کور کر سکتے ہیں۔ اٹ ول ٹیک ٹائم بٹ یو ول شیورلی گیٹ دیئر۔ نور، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، اٹ واز اے پلیئر ٹاکنگ ٹو یو، اور بالکل آپ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت بڑی ایک انسپریشن ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں جو کہ آپ کو اس انٹرویو کو سنیں گے وہ آپ کے اس پوری کی پوری جرنی سے جو ہے وہ انسپریشن لیں گے، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کی طرح کے بہت سے سید نور حسین جو ہیں وہ پاکستان کی خدمت جو ہے وہ کرنے کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، وہ اسٹوڈنٹس جو سمجھتے ہیں کہ شاید بہت دیر ہو چکی ہے اور وقت گزر چکا ہے اور اب وہ اپنے سی ایس ایس کے ڈریم کو فلفل نہیں کر سکتے، ان لوگوں کے لیے سید نور حسین ایک پراپر انسپریشنل سٹوری ہے۔ جس طرح سید نور حسین نے وداؤٹ اینی بیک گراؤنڈ بالکل اسکریچ سے، بالکل زیرو سے سی ایس ایس کی تیاری کی، اور اس میں کامیاب ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی ڈیزائرڈ ایلوکیشن پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز بھی حاصل کی۔ وہ تمام اسٹوڈنٹس جو بالکل اسکریچ سے تیاری کرنا چاہتے ہیں وہ اس انٹرویو میں دیے ہوئے سید نور حسین کی ٹیکنیکس اور اسٹریٹجی کو فالو ضرور کیجیے گا، تاکہ آپ بھی اپنے ڈریم کو پوری طرح حاصل کر سکیں۔ ورلڈ ٹائمز انٹرویو سیریز سے معظم خان لودھی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔